اہتمام کریں. جی آج کل کہ خواتین حرم میں نماز 5 نمازیں پڑھنے کے لیے بھاگتی ہیں، یہ زندہ بات احتشام بھائی، تو اس گڈ. کا تھوڑا سا بتا دیں کہ صلاتکن فی بیوتکن خیر لکن، اے عورتوں تمہارے لیے گھروں میں نماز پڑھنا اور زیادہ بہتر ہے کہ میرے پیچھے نماز پڑھو، حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم. اور بخاری شریف میں اماں جی عائشہ فرماتی ہیں لو رأى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر حضور دیکھ لیتے یہ جو حالت آج کل عورتوں نے بنائی ہوئی ہے، لمنعہن کما منعت نساء بنی اسرائیل، جس طرح بنی اسرائیل کی عورتوں کو منع کیا گیا، ان عورتوں کو بھی منع کیا جاتا اگر حضور زندہ ہوتا. حضرت میں نے یکم دسمبر غالباً 2000 پہلا جمعہ مدینہ میں، دوسرا جمعہ مکہ میں جب پڑھا تو امام حرم، لوگ تو عربی سمجھتے نہیں ہیں، مکہ اور مدینہ کے اماموں نے الگ الگ جمعہ میں ایک جیسی تقریر کی. وہاں مدینہ میں پہلے یہ سنا، پھر یہاں سنا، یا ایتھا النساء انتن فتانات صلین الصلاۃ فی بیوتکن المواکرہ، کہ آپ نے جو کرائے کے گھر لیے ہوئے ہیں مواکرہ، تو اس پر جو مطلب نماز پڑھو، یہاں پر نماز نہ پڑھو. انتن فتانات، تم مردوں کو فتنے میں مبتلا کرتی ہو. ہاں اگر ہوٹل خطرناک ہو، جوان بیوی بیٹی ہو اور فتنے کا خدشہ ہو تو پھر آپ ساتھ لے جایا کریں. میری ہاں اس جی میں بھی حضرت فرمایا جاتا ہے کہ آپ جو بہنیں آئیں بھی حرم کی طرف تو وہ طواف کی نیت سے آئیں، اس کے دوران جو نمازیں آئیں وہ پڑھ لیں. ہاں طواف کی نیت سے آئیں، اور جو اس وقت نماز وہ پڑھنا چاہیں تو پڑھ لیں، اور حتی الامکان ہر نماز کے لیے نہ آئے. جی حضرت جتنے آپ اس ٹائم خوش ہیں نا، اس پہ درخواست ہے کہ مدینہ میں رہنے کے آداب، سلام پیش کرنے کا طریقہ اور ریاض الجنہ کے آداب بتا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جواب یہ ہے کہ پاک مکہ میں تو آپ نے زیادہ طواف کرنا ہے اور حرم کعبہ کو دیکھنا ہے. خدا را ٹچ موبائل مت لے جاؤ، یہ آپ کا وقت تباہ کرتا ہے. ٹچ موبائل تو گھروں سے ختم کرو بھائی، وقت تباہ. علماء ختم کرے، تبلیغی، حافظ، عالم، مفتی، شیخ الحدیث تبلیغی، یہ تو ہم ان لوگوں کے لگے ہوئے ہیں جو موبائل چھوڑتے نہیں ہمارے نصیحتوں پر. میں 3 ٹی وی 5 ریڈیو پر بولتا ہوں، کبھی ٹی وی نہیں دیکھا ہے، کبھی میں نے گانا نہیں سنا، لیکن ہم اگر نہیں آئیں گے تو دوسرے لوگ آئیں. عوام الناس، تھانوی صاحب نے فرمایا عوام اخبار بھی نہ پڑھے، کیا ضرورت ہے؟ نہ علماء پڑھیں، جو سیاست میں نہیں ہیں وہ وقت کو قیمتی بنائیں، اور مکہ مدینہ ٹچ موبائل نہ لے جائیں. اب یوٹیوب پر ساری خوبصورت ویڈیوز موجود ہے، تو کیا ضرورت ہے کہ آپ اپنے جو ہے چھوٹا موبائل اور اس پر جو ہے اپنی ضرورت پوری کریں اور وقت کو قیمتی بنائیں. وہاں طواف کریں، ذکر کریں. مدینہ منورہ جائیں تو زیادہ سے زیادہ درود شریف آپ پڑھیں وہاں بھی، اور ساری جگہوں پر اور پورے حج میں نظروں کی حفاظت کریں. نظر بدک جاتی ہے میری، آپ کی، سب کی، تو حفاظت کرنی ہے اور زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھنی ہے، اور ریاض الجنہ میں جا کر گناہوں سے توبہ کرنا. اصل چیز گناہوں سے توبہ ہے. گناہوں کی وجہ سے پریشانی آتی ہے، 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 گناہوں کی وجہ سے پریشانی آتی ہے. اور گناہ بہت سارے، 3 گناہ بڑے بڑے چھوڑ دو. 5 وقت نماز پڑھو، اس میں سستی نہ کرو، شرعی پردہ، اور گانے بجانے کے آلات سے پرہیز، فحاشی سے پرہیز. جی. اور حضرت جو لوگ سلام کرنے کے لیے جاتے ہیں ہاتھوں میں جوتا پکڑا ہے اور موبائل ایسے پکڑا ہوا ہے، ہاں ہاتھوں میں جوتے ہیں، موبائل پکڑے ہوئے سلام پڑھ رہے ہیں، کہ اس میں نورانیت ہوگی؟ یہ بے ادبی ہے جی. ادب کا احترام کرو. حضور سامنے ہوتے، آپ موبائل اس طرح کر کے اور جوتا ہاتھ میں رہ کے، اللہ کے بندے. میرے ایک ساتھی مجھے ملا نا، کوئی ساتھی ناراض نہ ہو، کسی کا نام نہیں لے رہا ہوں، ایک ساتھی ملا، کہہ رہے الحمدللہ 30 سال ہو گئے کہ میں عمرے کے لیے ہر سال آتا ہوں، پورا رمضان یہاں گزارتا ہوں. تو میں نے اس پر ہاتھ ڈالا، میں نے کہا یار ناراض نہ ہونا. میں نے کہا یار یہ داڑھی رکھ لو، حضور پر سلام کیا تو داڑھی رکھ لو، سنت داڑھی. حکم تو اس کا وجوب کا ہے، 1 مشت داڑھی واجب ہے، باقی مستحب ہے، تو اور سنت ہے، تو داڑھی کا بھی اہتمام فرمائیں. جی جی. حضرت ایک مسئلہ آیا کہ اگر کسی کو کہ بہن کو لکوریا کی وجہ سے یا خواہ خارج ہونے کی وجہ سے ان کا 24/7 یہ چلتا ہے نا، اور وضو برقرار نہیں رہ پاتا، تو وہ پھر طواف وغیرہ اور اس کے طواف اس کے ساتھ کرے، اور ہر نماز کے نیا وضو کرے، ہر نماز کے لیے نیا وضو، اور طواف اسی کے ساتھ کرے. اگر کوئی حج بدل کرنا چاہ رہا ہے تو اس کا مخصوص سا طریقہ جس میں اچھا شکر ہے، میں یہ بتانے والا تھا. آپ نے جو لکھا ہے میں نے دیکھا نا، تو وہ بہت مطلب ایک تفصیل ہے، اس لیے میں نے کہا یہ جب چاپو گے تو میں نے ایک صفحہ میں نے اس میں شروع میں ڈالنا ہے. ہاں کر لیں گے. اچھا، حج بدل کے اندر 2 باتیں یاد رکھو. اگر 2 باتیں ہیں تو وہ حج بدل ہے اور نہیں ہے. بس ہر بات مختصر پیش کی جائے.
اگر وہ مالدار ہے اور اس نے وصیت کی ہے تو یہ حج بدل ہے. اگر وہ مالدار نہیں ہے، غریب ہے، مر گیا یا زندہ ہے، اس کا حج بدل نہیں ہے. ایک تو اس نے وصیت کی ہو، مر گیا وصیت نہیں کی، وہ حج بدل نہیں ہے. جب نہیں ہے تو پھر ہم کیا کریں؟ جواب نفلی حج کریں اپنا، اور فراغت کے بعد کہو یا اللہ میں نے نفلی حج کیا فلانے مردے کو، یہ میں نے دے دیا. جی مطلب سال ثواب کر دیا. ہاں دیکھو میں نے کتنا آسان بتایا حج بدل. دو بات ہے. حضرت یہ جو ہم